ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اس کے لیے دعا کر دے اس پر دنیا اور آخرت کی جہنم آگ حرام ہو جائے, جہنم اور دنیا کی آگ حرام ہو جائے. اے میری قوم کی بیٹیوں, تم بہت بڑی ذمہ دار ہو, اٹھو, عزم کرو, سیدہ فاطمہ کی کنیز بنو, ماں عائشہ کی کنیز بنو, کردار ام سلمہ کو زندہ کر دو, کردار زینب کو زندہ کر دو, ام کلثوم کا کردار یاد دلا دو, سکینہ کی یادیں تازہ کر دو جو تمہیں دیکھے پکار اٹھے. جب 14.5 صدیاں بعد کی بیٹیوں کی یہ شان ہے تو نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی کیا شان ہوگی. چھوڑ دو موبائل کو, چھوڑ دو انٹرنیٹ کو, گندی تصویروں کا دیکھنا چھوڑ دو, سنیما میں جانا چھوڑ دو, انٹرنیٹ پر بیٹھنا چھوڑ دو, باریک اور پتلے لباس چھوڑ دو اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو. اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر کہے چل, تم پہلے ہی لوٹ جاؤ اللہ کی طرف. توبہ کر لو رب کی بارگاہ میں, تہجد گزار بن جاؤ, باوضو رہنے کی عادت ڈالو, روزانہ تلاوت قرآن مقدس کرو. اور مالدار بننا ہے نا, کوئی بڑی بات نہیں مالدار بننا. روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت عشاء کے بعد شروع کر دو اور 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو. اللہ کی عزت کی قسم, مال چل کر نہ آئے تو پھر دامن پکڑ لینا. یقین تو پیدا کرو. جو زبان جھوٹ بولتی ہے اس پہ وظیفے کیا اثر کریں گے؟ جن کے گھروں میں قرآن تاک کی زینت بنا ہوا ہے اس پہ تعویذ کیا اثر کریں گے؟ بدلو, اپنے کردار کو بدلو, سچی توبہ کرو اور اپنی زندگی کو بدلو. سنی دعوت اسلامی کا اجتماع زندگیوں کو بدلنے کا اجتماع ہے, زندگیوں کی تبدیلی کا اجتماع ہے. جو کچھ ہوا اس سے توبہ کرو. ابھی ہم دعا کریں گے, سچی توبہ آپ بھی کریں گے, ہم بھی. آپ یہ نہ سمجھنا کہ صرف آپ گنہگار ہیں, آپ سے بڑے گنہگار مجرم ہم لوگ ہیں. ہم بھی توبہ کریں گے, آپ بھی توبہ کریں. دنیا میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اس دور میں میں نے گناہ نہیں کیے. اپنے آپ کو بے گناہ سمجھنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے. تو میری بہنوں, ہم بھی کریں گے, آپ بھی. جب ہم جیسے مجرموں کو عزت مل سکتی ہے توبہ کی برکت سے, تو آپ کو کیوں نہیں ملے گی؟ آپ بھی توبہ کرو, بدلو, تبدیلی لاؤ, انقلاب لاؤ. پتلے دوپٹوں کو پھاڑ دو, جلا دو پتلے دوپٹوں کو, موٹے دوپٹے پہنو. ان برقعوں کو تاکوں کے اندر پھینک دو جن برقعوں کے اندر نگ اور زینت لگی ہوئی ہے. سادے ڈھیلے ڈھالے برقعے سلا لو, ایسے برقعے پہن کے نکلو پہچان نہ سکے کہ کون ہو. رنگین برقعے, کلر والے برقعے, ڈیزائن والے برقعے امام غزالی کے فتوے کے مطابق حرام ہے. بائیکاٹ کر دو ان برقعوں کا. مت نکلو گھروں سے, مت باتیں کرو مردوں سے. ضرورت پڑے تو سخت لب و لہجے میں ضرورت کے مطابق بات کرو. ایسی بن جاؤ کہ دنیا تمہارے پیر کا ناخون نہ دیکھ سکے اور دنیا پکار اٹھے کہ واقعی اب بھاؤ نگر کی عورتیں, ارد گرد کی عورتیں فاطمہ الزہرا کی کنیز بن گئی ہے. ورنہ سنو, شوہر کے گھر سے نکلنے کے بعد تم بھی کاروں میں بیٹھ کر, بائک پہ بیٹھ کر گھر سے نکلی تو زیادہ دن تک یہ ایام نہ رہیں گے. صدا عیش دورہ دکھاتا نہیں, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. ایک دن وہ آئے گا کہ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میں بھیک کا کٹورا آ جائے. بس اختتام پر چلا ہوں. زلیخا کی بات میں نے کہی تھی, ہمارے ماں باپ قربان زلیخا پر. زلیخا نے بہت کچھ کیا جناب یوسف کو حاصل کرنے کے لیے, لیکن زلیخا پر ایک وقت ایسا آیا کہ مصر کے بازاروں میں زلیخا بھیک مانگتی تھی. وہ پاک دامن تھی لیکن صرف یوسف کی محبت میں اتنی بدنامیاں لے لی کہ زلیخا بھیک مانگتی تھی مصر کے بازاروں میں. بوڑھی ہو گئی تھی, نابینا ہو گئی تھی آنکھوں سے, بھیک مانگتی تھی. میری بہنوں, اگر تھوڑا سا ناپسندیدہ عمل بلکہ خطا اجتہادی اگر زلیخا سے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہو جائے تو اس کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا آ جاتا ہے.
اگر آبروؤں کا سودا ہوگا تو دولت کیسے رہے گی؟ لیکن چونکہ زلیخا پاک دامن تھی، بار بار کہتا ہوں پاک دامن تھی، تو ایک دن یہ ہوا کہ جناب یوسف قحط ہو گیا تھا نا، آپ نے سنا ہوگا قحط سالی، سب کو بلا بلا کر کھلا رہے تھے، تو کسی نے کہا یوسف سب آتے ہیں کھانے، ایک بڑھیا نہیں آتی۔ جب بلانے جاتے ہیں تو کہتے جا تیرے بادشاہ سے کہنا جب تک خود بلانے نہیں آئے گا کھانے نہیں آؤں گی، بھوکی مر جاؤں گی، کھانے نہیں آؤں گی۔ یوسف علیہ السلام کا عین شباب تھا، واپس آئے، کہا کہ وہ مر نہیں سکتی کیونکہ سلطنت میری ہے، حکومت میری ہے۔ تو جب آئے نا تو مصر کے بازار میں زلیخا گردن جھکی تھی، پیٹ کبڑی ہو چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی۔ کل تک جو زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی، خوبصورت تھی، لیکن ایک دوسرے جوان سے دل لگا لیا تھا، خطۂ اجتہادی کی تھی، آج بوڑھی ہو گئی تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، پیٹ جھک چکی تھی، بھیک مانگ رہی تھی۔ یوسف گئے اور بڑھیا سے کہا او بڑی بی تو آتی کیوں نہیں ہے کھانے کا؟ کون ہے تو؟ کہا میں یوسف ہوں، مصر کا بادشاہ ہوں۔ آنکھیں نابینا تھی، رو کر کہتی ہے یوسف تیرے لیے میرا یہ حال ہوا، تو نے پہچانا میں کون ہوں؟ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں نے نہیں پہچانا بڑی بھی، تو کون ہے؟ کہا بھول گیا زلیخا کو؟ کہا آپ ہی زلیخا ہیں؟ کہا ہاں، میرا شوہر مر گیا، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آ گیا۔ یوسف علیہ السلام کو پیار آ گیا، جبریل آیا، عرض کیا اے یوسف اللہ کی مرضی ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اس کی آنکھ لوٹ آئے۔ دعا کی آنکھ لوٹ گئی، یوسف کو دیکھا، دل ٹھنڈا ہوا، ہائے یوسف میرے سامنے ہے۔ تو جناب یوسف نے کہا میرا اللہ حکم دیتا ہے کہ میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں۔ کل تک ناجائز محبت کی تو نے دعوت دی تھی جب تیرا شوہر تھا، تیرے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا، اب نکاح میں تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ زلیخا نے کہا یوسف رہنے دو، اب رہنے دو۔ تو کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہ یوسف تو جوان ہے، میں بڑھیا ہوں۔ سر کو سجدے میں رکھا یوسف علیہ السلام نے، دعا کی۔ امام غزالی فرماتے ہیں دعا کی تو اللہ نے بوڑھی زلیخا کو پھر سے شباب عطا کر دیا، اور پھر شادی ہو گئی۔ تو رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی، دن کو بلاتے تو رات کا وعدہ کرتی۔ یوسف نے کہا واہ زلیخا، ایک دن وہ تھا کہ میرے لیے دروازے بند کر کے لبھاتی تھی، آج بلاتا ہوں تو آتی نہیں ہے۔ بس توجہ سے اس جملے کو سن لے زلیخا کا۔ کہا کہ اس وقت تو زنا کے لیے، توجہ، اس وقت تو زنا کے لیے 7 کمروں میں تالے لگا کے بلاتی تھی، لبھاتی تھی، عورتوں کی انگلیاں کٹواتی تھی، مجھے جیل تک بھجوا دیا۔ اب نکاح ہو گیا، جائز طور پہ بلاتا ہوں، دن کو بلاتا ہوں تو رات کا وعدہ، رات کو بلاتا ہوں تو دن کا وعدہ، کیوں نہیں آتی؟ جواب دیا زلیخا نے جب تک دل میں یار نہ بسا تھا تو تیری محبت میں گرفتار تھی، اب جو یار کے جلوے بس گئے تو اب کوئی چاہیے ہی نہیں۔ یہ مقام پر پہنچتا ہے بندہ جب خدا کا جلوہ، اس کے محبوب کی محبت دل میں بستی ہے۔ لیکن چونکہ ابھی تک زلیخا نے توحید کا مزہ نہ چکھا تھا تو یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دیتی تھی۔ تو اس لیے اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کرو، خدا کا خوف، اس کے محبوب کی محبت، سچی توبہ کرو، دل خودی گناہوں سے اچاٹ ہو جائے گا، گناہ کی محبت دلوں سے نکل جائے گی۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ کوئی بہن اٹھ کر کے نہیں جائے گی۔ اب اصل وقت آتا ہے مانگنے کا، اب اصل وقت آتا ہے توبہ کا۔ اے آنسو بہانے والی میری بہنوں، سب کے لیے آنسو بہائی ہو، اب اپنے گناہ پر بھی آنسو بہا لو، زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت خاموشی سے آپ نے فقیر کے بیان کو سماعت کیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔